اور اب بڑھتے ہیں ان دعاؤں کی جانب جو خانوادہ رسالت مآب قدسی صفات خاتم المرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، جن دعاؤں کو اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے بہترین دعائیں وہی ہیں جو آئمہ اہل بیت سے خانوادہ رسالت مآب سے بیان ہوئی ہیں۔ تو چاند گرہن کی نحوستوں سے محفوظ رہنے کے لیے، چاہے وہ چاند گرہن ہو چاہے سورج گرہن ہو، سب سے بہترین دعا وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لوالدینا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ دیکھیے آپ زندوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں رب اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ تو آپ کے والدین اگر زندہ ہیں تب بھی آپ یہی پڑھتے ہیں نا کہ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، والی والدیہ، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو آپ یہ دعا کریں گے، اللہم اغفر، اے اللہ مغفرت عطا فرما، بخش دے، لوالدینا، میرے والدین کو، رب ارحمہما، اے میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے پرورش و کفالت کی میرے بچپن میں۔ یہ پہلی دعا ہے، کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ یہ دعا آپ کے والدین کے لیے اور آپ کے لیے بہت سود مند ہے۔ اسے آپ سن بھی سکتے ہیں گرہن کے اوقات میں، آپ اسے سماعت بھی کریں، اسے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی اگر سمجھ کے آپ اپنی زبان سے ادا کر لیں تو بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری دعا، اللہم لا تجعلنی من الظالمین، اے اللہ مجھے ظالموں میں مت کرنا۔ اللہم لا تجعلنی ظہیرا للمجرمین، اور اے اللہ مجھے مجرموں کے ساتھ شمار نہ کرنا قیامت کے دن۔ تیسری دعا، اللہم انا نسألک خیر المسئلہ یا خیر المسئلہ، دونوں طرح سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، خیر المسئلہ، کہ ہمارے مسئلے خیر فرما دے، حل فرما دے، وخیر الدعا، اور ہماری دعاؤں میں بہتری پیدا فرما، وخیر العلم، اور ہمارے علم میں بہتری فرما، وخیر العمل، اور ہمارے عمل میں بہتری فرما، وخیر النجاح، اور ہمارے اعمال خیر میں ایسا عمل پیدا فرما کہ ہمیں نجات مل جائے، وثبتنا علی الحق، اور ہمیں ثابت کر حق پہ، یا رب العالمین، اے عالمین کے رب۔ اب اس میں چوتھی دعا ہے، اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اذا برق البصر، جب آنکھیں چندھیا جائیں، وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگ جائے، وجمع الشمس والقمر۔ یہ سورہ قیامت کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت کو بتایا اور دہشت ناک منظر کا ذکر کیا کہ جب میں غضبناک ہوں گا سورج اور چاند مل جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ تو یہ دعا اسی بابت اشارہ کرتی ہے کہ اذا برق البصر، ہم پہ رحم فرما جب آنکھیں چندھیا جائیں، وہ خسف القمر، اور چاند گرہن کا شکار ہو جائے، وجمع الشمس والقمر، اور شمس اور قمر اکٹھے ہو جائیں۔ اللہم اجعل خسوف قمرک ھذا رحمتا لنا، اے اللہ یہ چاند گرہن ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ سے کیا کچھ بعید ہے؟ کیا یہ چاند گرہن ہمارے لیے رحمت نہیں بن سکتا؟ یہ رحمت بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے ہاں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، اور آپ دعا کا ہتھیار تھام لیں۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تاثیر بدل دیتی ہے، کواکب کی راہیں بدل دیتی ہے۔ وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کا مواخذہ نہ کرنا۔ وَلَا تُنَزِّلْ غَضَبَكَ عَلَيْنَا، اور ہم پہ اپنا غضب نازل نہ کرنا۔ وَاغْفِرْ لَنَا، ہماری مغفرت فرما۔ وَارْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین، اے سب سے بہترین رحم کرنے والے۔ پانچویں دعا جو بہت سی کتب احادیث میں بڑی کثرت کے ساتھ بیان ہوئی، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور درگزر کا طلبگار ہوں، فی الدین والدنیا والآخرہ، دین کے معاملہ میں، دنیا کے معاملہ میں، اور آخرت کے معاملہ میں، تمام معاملات میں میں تیری معافی چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری عافیت چاہتا ہوں۔ تو یہ دعائیں، میرا خیال ہے اتنی دعائیں کافی ہیں، ورنہ میں تو آپ کے سامنے عدیہ کی پوری کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں تو آپ پھر سنتے ہی رہیں گے۔ تو یہ دعا اگر دعا روح کے ساتھ مانگی جائے، طلب
حق کے ساتھ مانگی جائے، طلب صحیح کے ساتھ مانگی جائے، طلب صادق کے ساتھ مانگی جائے اور خلوص کے ساتھ مانگی جائے اور دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگی جائے تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے۔ زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہمیں ہے، ہر وقت مانگنی چاہیے۔ آج کل لوگ نہیں ان چیزوں پہ غور کرتے، کیا کریں۔ اور آخر میں خسوف القمر کے حوالہ سے یہ بتا دوں کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور بڑا آسان طریقہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، بڑے مشکل طریقے بتائے گئے۔ خسوف القمر کی نماز پڑھنا جب گرہن لگا ہو اس وقت تنہا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسوف الشمس کی نماز باجماعت پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ شریعت میں آسانی ہے کہ سورج گرہن جب لگتا ہے تو دن کے وقت لگتا ہے تو سورج گرہن میں باجماعت نماز ادا ہو، اور چاند گرہن میں تنہائی میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور خواتین جو پاک حالت میں ہیں وضو کر کے مصلی پہ کم از کم 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ علماء نے جو آقا علیہ السلام سے مروی روایات کا جو لب لباب نچوڑ اور محاصل نکالا ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں زیادہ بہتر ہیں، 2 رکعتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 4 سجدے زیادہ افضل ہیں، لیکن 2 رکعتیں ان میں بھی ظاہر ہے 4 سجدے ہی ہو جاتے ہیں، تو 4 سجدے ضروری ہیں، وہ 2 رکعتوں میں ہو جاتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھیں زیادہ افضل ہیں۔ جتنا قرآن آپ کو آتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو یاد ہے، پہلی رکعت میں پڑھ دیں، دوسری رکعت میں پڑھ دیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک کی کوئی لمبی سورہ زبانی یاد نہیں ہے تو پھر آپ سورہ اخلاص یعنی کل شریف کو 15 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں زیادہ باریکیوں میں جائیں گے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ کیا کریں یہ کیا کریں، تو اپنے لیے الجھنیں پیدا کریں گے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ تو تھوڑا علم رکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، عبادت الہیہ سمجھ کے، استغفار سمجھ کے یہ کیجیے۔ دیکھیے کتب احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند گرہن اس وقت آتا ہے، سورج گرہن اس وقت آتا ہے جب اللہ انسانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، مومنوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، تو استغفار کرنا چاہیے، نمازیں کسوف الشمس اور خسوف القمر کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور صدقہ یہ نہیں کہ چیزیں وار وور کے سب سے پھینکنا شروع کر دیں، بلکہ وہ چیز جو کسی ضرورت مند کو چاہیے اس کو دے دیں، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اب ان چکروں میں مت پڑ جائیے گا کہ جی وہ دال ماش دینی ہے یا کون سی سری دینی ہے یا انڈے دینے ہیں اور سر سے وارنا ہے اور پھینکنا ہے، یہ سب واہیات اور بکواس چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ یقین مت رکھا کریں۔ اس حوالہ سے صدقہ دینے کا درست طریقہ کیا ہے، میرا ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔